السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار بہت ہی اچھے اور بہادر ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہنستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ بھی ایک ایسی ہی ہنستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی کہانی ہے، اور وہ کہانی ہے ایک ایسے کردار کی جو بڑے زمانے سے مشہور ہے اور ان کی کہانیاں بھی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اس کردار کا نام ہے ملا دو پیازا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے چالاکی کا انجام، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے شہاب شیخ نے۔ ملا دو پیازا محل کے داخلی دروازے پر پہنچے۔ وہاں 4 پہرے دار کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام دریا خان تھا اور اس کی بہت بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ملا جی اس کے قریب پہنچ گئے اور اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو اس طرح؟ دریا خان بولا۔ میں سوچ رہا ہوں تم بہتے کیسے ہوگے؟ ملا جی نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ذرا ناراض ہوا۔ مطلب یہ کہ تم ہو دریا خان، یعنی دریا، اور دریا تو بہتے ہیں، ملا جی نے کہا۔ دریا خان برا سا منہ بنا کر بولا، ایسے تو میرے بھائی کا نام اخروٹ خان ہے، تو کیا تم اسے اخروٹ سمجھ کر اس کا سر پتھر سے توڑو گے؟ ملا کہنے لگے، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، تم سے بھی میں مذاق کر رہا ہوں۔ اچھا یہ سناؤ، آج کل گاؤں میں کیسے حالات ہیں؟ گھر والے تو ٹھیک ہیں نا؟ ہاں ہاں سب ٹھیک ہیں۔ سنا ہے کہ بادشاہ سلامت آج کل نئے پہرے دار بھرتی کروانے والے ہیں۔ ملا جی نے اس سے تفریح لینے کے لیے جھوٹ بولا تو وہ پریشان ہو کر بولا، کیا کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی مونچھوں والوں کو پہرے دار رکھیں گے۔ یہ مونچھیں چھوٹی ہیں کیا؟ دریا خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر بولا، شاید انہیں چھوٹی ہی لگتی ہوں گی۔ ملا جی نے کہا، اچھا تم ان سے ذرا سفارش کر دو گے نا؟ دریا خان کہنے لگا۔ وہ کیا؟ ملا جی نے جلدی سے کہا، ان سے کہنا میں اور مونچھیں بڑھا لوں گا، مجھے نوکری سے نہ نکالیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ خدمت کرنی پڑے گی، ملا دو پیازا نے کہا۔ وہ کیا؟ مجھے بادام، پستہ اور اخروٹ منگوا کر دو گے؟ وہ کہنے لگے۔ اخروٹ؟ پہرے دار کچھ پریشان ہو گیا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اخروٹ خان تو دوسرے شہر گیا ہوا ہے، وہ کہنے لگا۔ ارے میں تمہارے بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کھانے والے اخروٹوں کی بات کر رہا ہوں، ملا جی نے کہا۔ اچھا تو ایسے بولو نا، میں تو سمجھا تم میرے سارے بھائیوں کو بلا رہے ہو، وہ کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا نام ہے تمہارے بھائیوں کے؟ ملا جی نے پوچھا۔ یہ تینوں نام ہیں، اخروٹ خان، پستہ خان اور بادام خان، اس نے جواب دیا۔ ارے باپ رے، اچھا ہوا دریا خان تم نے بتا دیا، ورنہ شاید تم ان تینوں کو ہی بلا لیتے۔ ہاں نا، میں تو یہی سمجھا تھا۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں یہ ساری چیزیں آج ہی تمہیں منگوا کر دوں گا، رات جب تم گھر جاؤ تو مجھ سے لے لینا، دریا خان بولا۔ ٹھیک ہے، ملا جی نے کہا، اور اس کے بعد دوسرے پہرے دار کے پاس آ گئے۔ انہوں نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت کل تمہاری وجہ سے ناراض تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ ان کا کہنا ہے تمہارے منہ پر تو ناک لگی رہتی ہے، وہ بولے۔ اس نے جلدی جلدی رومال سے منہ صاف کیا اور بولا، اب دیکھو لگی ہے؟ ہاں اب بھی لگی ہے۔ اس کے بعد وہ بار بار ناک منہ صاف کرتا رہا اور ملا جی یہی کہتے رہے کہ ناک اب بھی لگی ہے، اور جب اس کی ناک اچھی طرح سرخ ہو گئی تو وہ اسے دیکھ کر بولے، ناک تو اب بھی لگی ہے لیکن کافی سرخ ہو چکی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے محل کے اندر کی طرف چل پڑے۔
اب اس پہرے دار کو ملا جی کی بات سمجھ میں آئی کہ وہ تو اس سے مذاق کر رہے تھے۔ ملا جی ذرا دیر بعد دربار میں پہنچ گئے۔ تمام درباری آ چکے تھے، بادشاہ کا انتظار تھا۔ ملا جی ایک جانب قالین پر بیٹھ گئے۔ ملا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ ان کے ساتھ بیٹھے ایک ملازم عبدل نے ان سے پوچھا۔ آ کہاں رہا ہوں، میں تو بیٹھا ہوا ہوں، وہ بولے۔ اوہو، میرا مطلب ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اپنے گھر سے آیا ہوں، سبھی اپنے گھر سے آتے ہیں، کیا تم کسی اور کے گھر سے آئے ہو؟ ملا جی نے کہا۔ اوہو ملا جی، آپ سے تو بات کرنا بھی مشکل ہے، عبدل نے کہا۔ ملا جی نے اس کے ایک طرف ہاتھ لے جا کر اسے گدگدی کر دی۔ وہ ہنستا ہوا اچھلا اور ساتھ ہی بیٹھے ایک بزرگ درباری اشرف شیرازی پر جا گرا۔ انہوں نے اسے دھکیلتے ہوئے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ارے ارے شیرازی صاحب، یہ سب ملا جی کی شرارت ہے، انہوں نے مجھے گدگدی کی تھی، عبدل نے بتایا۔ کہاں ہے ملا جی؟ اشرف نے اس کے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ ملا جی اس دوران اٹھ کر دور جا بیٹھے تھے۔ یہ سب تمہاری اپنی شرارت تھی، میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گا، اشرف شیرازی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ایسا نہ کرنا ورنہ مجھے ملا جی کی شکایت کرنی پڑے گی، وہ بولا۔ کچھ بھی ہو میں تو شکایت کروں گا، اشرف شیرازی نے کہا۔ اسی وقت اعلان ہو گیا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ذرا ہی دیر بعد بادشاہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور شاہانہ چال چلتا ہوا اپنے شاندار تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ پھر اس نے اپنے دائیں جانب بیٹھے وزیر سے کہا، کیا کوئی خاص خبر ہے؟ جی نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ پورے ملک میں امن و امان ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جی ہاں حضور، جواب ملا۔ شکر ہے اللہ کا۔ بادشاہ نے گہرا سانس لیا اور درباریوں پر نظر ڈال کر بولا، ہاں بھائی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب نے کہا کہ ٹھیک ہیں، لیکن اشرف شیرازی زور سے بولا، میں ٹھیک نہیں ہوں حضور۔ کیوں بھائی، تمہیں کیا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ یہ عبدل مجھ سے مذاق کرتا وہ مجھ پر گر گیا تھا، اس نے بتایا۔ کیا تم بھی اس سے مذاق کر رہے تھے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ جی نہیں حضور۔ تم کیوں ان پر گرے؟ بادشاہ نے عبدل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ سب کچھ ملا دو پیازہ کی وجہ سے ہوا تھا حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر بتایا۔ وہ کیسے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ عبدل نے ساری بات بتا دی۔ بادشاہ نے ملا جی کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں بھائی ملا صاحب، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ حضور، ملا جی نے ادب سے کہا، دراصل اس کے سوال ہی بے تکے تھے۔ پھر اس نے جب دوسری طرف منہ کر لیا تو ایک بڑی مکھی اس کے پہلو پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس خیال سے کہ مکھی کو دربار سے باہر نکال دوں، اسے وہاں سے ہٹانا چاہا تو ایسے گدگدی ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارا قصور مکھی ہی کا تھا۔ بادشاہ کو کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر اس نے اشرف شیرازی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ بھول جائیے اس بات کو، ویسے آپ کو چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر اتنا مچل کیوں رہے ہو؟ ملا جی نے جلدی سے کہا۔ میرا مطلب ہے پھر آپ کو بادشاہ سلامت سے شکایت کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے ہی اصل بات پوچھ لیتے۔ آپ سب لوگ بیٹھ جائیے، بادشاہ نے کہا تو سب لوگ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر لوگوں سے کوئی بات چیت کرنے کے بعد بادشاہ نے وزیر سے کہا، ہم کچھ روز سے ایک بات سوچ رہے ہیں۔ وہ کیا حضور؟ وزیر نے فوراً پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو محل کے دروازے پر پہرے دار کھڑا ہے دریا خان، اس کی مونچھیں کچھ چھوٹی کروا دیں، کیونکہ ہمارے آنے والے مہمانوں کے کچھ بچے ان مونچھوں کو دیکھ کر ڈر چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں بادشاہ سلامت، اسے مونچھیں چھوٹی کرنے کے احکامات جاری کروا دیتا ہوں میں۔ ہاں ٹھیک ہے، کروا دیجیے، بادشاہ نے اجازت دی۔ خادم تم یہاں آؤ، وزیر نے خادم کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ خادم اس کے پاس پہنچ گیا اور ادب سے بولا، جی حضور حکم۔ جاؤ اور جا کر پہرے دار دریا خان سے کہو وہ فوراً اپنی مونچھیں چھوٹی کر لے، وزیر نے کہا۔ بہتر ہے حضور، خادم نے ادب سے جھک کر کہا اور دربار سے باہر چلا گیا۔ ادھر ملا جی کی حالت خراب ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو ابھی دریا خان سے کہہ کر آئے تھے کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ مونچھیں بڑی کر لے
ورنہ نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ عالیجا کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ملا جی نے بادشاہ سے کہا۔ ہاں ہاں کہیے، بادشاہ بولا۔ حضور اگر اس کی مجھے بہت زیادہ بڑی کروا دی جائے تو پھر وہ خوفناک نہیں لگیں گی، ملا نے مشورہ دیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تو اور زیادہ خوفناک لگیں گی، بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے عالیجا، پھر تو جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے ہی کر لے، وہ مایوس ہو کر بولے۔ ذرا ہی دیر بعد خادم دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے بولا، حضور دریا خان دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ خادم جا کر دریا خان کو لے کر آیا۔ دریا خان بادشاہ کو ادب سے جھک کر سلام کرنے کے بعد بولا، حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، پہلے آپ نے مجھے بڑی کرنے کو کہا، آپ چھوٹی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، کیونکہ اگر میں نے مجھے چھوٹی کرنی تو انہیں بڑھانے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ دراصل دریا خان اپنی مجھے چھوٹی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دربار میں حاضر ہو گیا۔ یہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم مجھے بڑی کر لو؟ بادشاہ نے اس سے کہا۔ حضور ملا دو پیازا نے آج صبح ہی اطلاع دی تھی۔ تم نے؟ بادشاہ سلامت نے ملا جی کی طرف دیکھا، وہ گھبرا گئے اور بولے، حضور دراصل میں نے سوچا کہ اس طرح اس کا زیادہ روب پڑے گا اور دوسرے ملک کے لوگوں تک جب اس کی مونچھوں کی بات جائے گی تو وہاں کا بادشاہ بھی ڈر جائے گا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت چھوٹی مونچھوں والوں کو ملازمت پر نہیں رکھیں گے۔ دریا خان نے ملا جی کی طرف دیکھا، وہ ان کی چالاکی سمجھ گیا تھا اور اسے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں نے تو دوسرے ملک والوں کو سوچ کر یہ بات کہی تھی، ملا جی بولے۔ اور تم نے مجھ سے میری نوکری بحال رکھنے کے لیے جو پستے بادام اور اخروٹ مانگے تھے، کیا میں انہیں رشوت سمجھوں؟ وہ بولا۔ اوہ رشوت! بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے سے ملا جی کی طرف دیکھا اور کہا، ملا دو پیازا، کیا آپ نے رشوت طلب کی؟ جی نہیں حضور، میں نے کہا تھا اس کے بھائیوں کے نام پستہ خان، بادام خان اور اخروٹ خان ہیں، یہ انہیں بھی یہاں بلا لے تو انہیں کہیں نوکری پر رکھوا دوں گا، ملا جی بولے۔ کیوں بھائی، کیا انہوں نے ایسا کہا تھا؟ نہیں حضور، انہوں نے کھانے والے پستہ بادام اور اخروٹ منگوائے تھے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر ملا جی کی طرف دیکھا اور بولا، ملا جی اب کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا حضور۔ تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ مجھے معاف کیا جائے حضور۔ نہیں، ہم تمہارے لیے سزا سوچتے ہیں، بادشاہ نے کہا، اور ذرا سوچنے کے بعد دریا خان کی طرف دیکھ کر بولا، دریا خان تمہارے بازو میں بڑی طاقت ہے نا؟ جی ہاں حضور، دریا خان اپنے بازو اوپر کرتے ہوئے بولا۔ وہ واقعی بہت طاقتور آدمی تھا۔ اس کا مطلب ہے تم آسانی سے ملا جی کو اٹھا لو گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جی ہاں حضور، میں ان جیسے 4 آدمیوں کو ایک ساتھ اٹھا سکتا ہوں، وہ بولا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ان کی ایک ٹانگ پکڑ کر انہیں اٹھا لو، بادشاہ نے حکم دیا۔ تو دریا خان نے مسکراتے ہوئے ملا جی کی طرف دیکھا، وہ اس وقت سہمی بلی کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ دریا خان ان کی طرف بڑھا اور ان کے قریب پہنچ کر جھکا۔ اس نے ان کی ایک ٹانگ پکڑی اور ایک ہی جھٹکے میں الٹا کر کے اوپر اٹھا لیا، ساتھ ہی ملا جی کی چیخ بھی نکل گئی۔ اب انہیں باہر صدر دروازے پر جا کر پٹخ دو، بادشاہ نے حکم دیا۔ تو دریا خان تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ ملا جی کو دن میں تارے نظر آ رہے تھے۔ دریا خان نے صدر دروازے پر پہنچ کر ملا جی کو پختہ فرش پر پٹخ دیا۔ ان کی زوردار چیخ نکل گئی اور پھر وہ کراہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے لنگڑا کر دربار کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ملا جی، پستہ بادام اور اخروٹ میں نے تمہیں ایک ساتھ ہی کھلا دیا ہے، کہو تو اور کھلا دوں؟ دریا خان نے ہنستے ہوئے اونچی آواز میں کہا، لیکن ملا جی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔